نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جب کسی کو سزا دینے پر آتا ہے تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا اور بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حضور کسی کو عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی آپ کو عطا کر دیتا ہے کہ آپ اس کو یہ دینا چاہتے ہیں لیجئے دی دیجئے، اسے وہ دینا چاہتے ہیں لے وہ حاضر ہے دے دو، جو ہمارے رسول عطا کریں وہ لے لو، اللہ فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تو اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، اللہ اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرما رہا ہے اور میں اللہ سے لے کر تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے کسی کو تو اتنا دیتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں کو دیتا ہے اور سب کو خوب دیتا ہے، اور ہر ایک جس کو اللہ نے خوب دیا اور نوازا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا تو ہر جنتی یہ سمجھے گا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا ہوگا، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر ہوگا، مگر ادنا سے ادنا درجے کا جنتی یہ سمجھے گا کہ اللہ نے سب سے زیادہ مجھے عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان، یہ صفت خاص اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر حضور کے صدقے میں اللہ کے بے شمار مقبول بندوں کو بھی یہ نعمت حاصل ہوئی۔ دیکھ لیجئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانٹنے اور تقسیم کرنے کا انداز، جب آپ حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضور نے اپنے فیوز و برکات اور مراتب اعلیٰ ابو بکر کو اتنے عطا فرمائے ہیں کہ کسی کو عطا نہیں کیے۔ اور پھر جب حضرت عمر کے حالات پڑھنا شروع کرو تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کو جتنا دیا ہے حضور نے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کے حالات پڑھنا شروع کرو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کو جتنا عطا فرمایا اتنا اپنے صحابہ میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت علی کے احوال پڑھو تو معلوم یہ ہوگا کہ جیسے سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا آدمی، کیا حضرت علی کا مقام سب سے اونچا ہے؟ جب ایک کا آپ حال پڑھو گے اور دوسرے کی طرف نظر ہٹی ہوئی ہوگی تو آپ محسوس کریں گے واہ واہ حضور نے اتنا عطا فرمایا، اتنا تو کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی آپ چلتے چلے جائیے، جن جن صحابہ کے نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص مقامات، خاص سرشرف اور خاص عزتیں بخشی ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عطا فرمایا۔ اور یہی حال بعض اللہ کے ولیوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنا ہمیں دیتے ہیں اتنا کسی کو نہیں دیتے ہوں گے۔ جیسے حضرت قبلہ خطیب اعظم
مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن جن حضرات کی ملاقات ہوئی اور ان کی صحبت میں جن حضرات کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ان کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنی ہم سے محبت کرتے تھے اتنی شاید کسی سے نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ میں نے اپنے شہر امام سید طیب میاں صاحب کی بھی زبانی سنا، بھائی جتنی میری عزت کرتے تھے اور جتنا مجھے اپنے قریب بٹھالتے تھے کسی کو نہیں بٹھالتے تھے۔ جب میں جاتا تھا آئیے آئیے میاں ہو کے اپنی مسند پر بٹھال لیتے تھے، بٹویا نکال کر پان مجھے کھلاتے تھے، اور جتنی دیر تک میرا دل چاہتا تھا بیٹھ کر باتیں کرنے کو میں خوب سیراب ہوتا تھا، اور بے شمار آپ اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے۔ اور جتنے لوگ بیٹھنے والے ہیں سب یہی کہتے تھے، جس سے میں نے متاثر ہو کر ایک شعر کہا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ہر ایک کہتا ہے مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، یہ ہے ادنا سا اعجاز وجیہ الدین احمد خان۔ تو بہت پرانی میری ایک منقبت تھی جس کی اصلاح میں نے خیال رامپوری صاحب سے کرائی تھی، تو اس کا یہ شعر تھا۔ بہرحال تو یہاں پر عرض کرنا یہ ہے کہ بعض وقت بہت سارے ہمارے مسلمان کسی ایک صحابی کا ذکر پڑھ کر اور سن کر یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ارے ان کا اتنا اونچا مقام تھا تو پھر دوسرا ان کے سامنے کیسے آ گیا، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ سے مقابلہ کرنے کی۔ بس جو ان کی عزت کو مانے وہ ایمان والا، اور جو ان سے ہٹے وہ کافر ہو گئے۔ ارے ہر ایک کا مقام اپنی جگہ خوب ہے۔ اگر ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ نے بے شمار عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کے مراتب عالیہ بیان کیے ہیں، تو دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق آپ نے بھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیان کیا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار بن چکی ہو اور پرہیزگاری پر قائم رہنا چاہتی ہو تو پھر کسی سے پست آواز میں اس طرح بات مت کرنا کہ اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہوگا گناہوں کا اور برائیوں کا، وہ دل میں اپنے لالچ پیدا کرنے لگے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہنا اچھی بات، کسی سے غصے سے بھی پیش مت آنا، گھمنڈ بھی مت دکھانا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کے اندر رہنا اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح کھلے عام مت گھومتی پھرنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتی رہنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تم جتنی ازواج مطہرات ہو سب نبی کی اہل بیت ہو، اور اللہ نے تمہیں پاک صاف رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، خوب خوب پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات اس مبارک آیت سے آپ کی اہل بیت میں داخل ہیں، یہ قرآن نے شہادت دے دی، کیونکہ حضور کی ازواج مطہرات کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پاک صاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت۔ تو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے انہیں پاک صاف رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے تھے، آپ نے چاہا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو اللہ نے داخل کر دیا، لاؤ جو باقی رہ گئے انہیں میں داخل کیے لیتا ہوں اپنے ازواج اہل بیت میں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب نجران کے عیسائی یہ کہنے لگے، اے محمد نعوذ باللہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ جو دین کی باتیں آپ بتاتے ہیں، میں قرآن لے کے آیا، میں حق باتیں لے کر آیا، ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہم تو جھوٹا سمجھتے ہیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلیلوں سے سمجھایا، وہ دلیلیں ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو مثل مشہور ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں مانتا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی برائی پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ تو ان کی نیت بگڑی ہوئی تھی، جانتے خوب تھے کہ یہ اللہ کے رسول۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو آؤ بیٹھ جاؤ، تم تو سچے نبی کے ماننے والے ہو، عیسائی ہو، ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہو، ہم بھی بیٹھ جائیں تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ سے بد دعا کر دیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ کی لعنت برسے اس کے اوپر۔ کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بد دعا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنہیں اپنی نظر میں محترم اور معزز سمجھیں گے، جو ہمارے گھر کے لوگ ہوں گے، ہم انہیں اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تم جنہیں اپنی نظر میں محترم معزز سمجھتے ہو، سچا دیندار سمجھتے ہو، تم انہیں اپنے ساتھ رکھ لو۔ ایک تاریخ طے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور وہ تاریخ آ ہی چکی تھی، تو آپ ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ یا تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ آئیں یا حضرت علی، فرمایا آؤ میری چادر میں آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی جو رہ گیا تھا وہ آیا، حضرت فاطمہ دوسرے نمبر پر اگر آئیں یا حضرت علی تو انہیں بھی آواز دے کے بٹھا لیا، دونوں آ گئے چادر میں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی فرمایا بھائی چادر میں آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ اور پھر جب یہ چاروں حضرات آ گئے تو پانچویں حضور ہو گئے، جس کو کہا جاتا ہے پاک پانچ پنجتن، کہ یہ وہ پاک پانچ ہیں کہ اللہ نے ان کی پاکی کا قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نبی کے گھر والوں کو پاک کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے۔ تو ان پاکوں میں ان چار کو بھی داخل کر لیا، اور خود تو ہیں حضور پاک صاحب، تو یہ پاک پنجتن اس دن سے کہلانے لگے، ایک چادر میں سب کو جمع فرمایا۔ جب نجران کے عیسائی اور ان کے پادری آپس میں گفتگو کرنے لگے بھائی تاریخ قریب آ گئی چلو، تو ہمارا جانتے ہو سچے نبی ہیں اور نبی کی بد دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اگر بد دعا کر دی تو نسلیں فنا ہو جائیں گی تمہاری، ہاں بس یہیں بیٹھے رہو اپنے گھر جیسے بیٹھے ہو، انتظار کرنے دو حضور کا اگر کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں آیا ڈر کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے ہمارے رسول ان سے فرما دیجئے، اگر یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ کو تو فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کے معنی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں بد دعا کرنا ہلاکت اور بربادی کی، اس کے لیے جو آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس مباہلے کے لیے وہ عیسائی تیار نہ ہو سکے اور پھر بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس سے میرا عرض کرنا یہ ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرآن پاک نے بتا دیا۔ ان چاروں حضرات کو اپنے کمبل میں داخل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں لے لیا، لیکن چونکہ تمام اہل بیت کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس پاکی کی چھینٹیں میرے ہر نیک امتی کے اوپر پڑ جائیں، اور آپ نے فرمایا کل امت تقی علی، میرا ہر مومن متقی جو ہے وہ میری آل میں ہے، کل مومن تقی علی، میرا ہر مومن امتی اور متقی پرہیزگار فرمایا وہ میری آل میں ہے، تو تاکہ سب مومن متقی آل میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک پانی میں داخل فرما لے جن سے وہ ہمارے اہل بیت کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ تو آج کی تقریر میں خاص طور سے دو باتیں بتانا مقصود ہیں کہ ایک تو حضور کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، قرآن پاک اس پر شاہد ہے۔ یہ چاروں حضرات اور ان کی نسلیں حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، اور آپ کا ہر مومن متقی آپ کا امتی آپ کی آل میں داخل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں بعض وقت صحابہ کرام کے مراتب پڑھ کر یا سن کر محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک اتنا اپنا مقام رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا نہیں رکھتا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب عطا ہے جو آپ اللہ کے خزانوں سے لے کر
اللہ نے اجازت دے دی کہ جتنا چاہو میرے خزانوں سے لے کر جس کو چاہو عطا فرما دو، تو ہر ایک صحابی کو اتنا عطا فرمایا کہ جب اس کی طرف نظر کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا حضور نے اس کو دیا ہے کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہیں کہیں ہمیں دھوکہ لگنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عطاؤں کے اس حصے میں سے جو اس نے اپنے خزانوں میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تقسیم کرائی ہیں اور اس طرح بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ ان میں سے حصہ عطا فرمائے اور قیامت تک تمام امتیوں کو عطا فرمائے، اور بری باتوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، بے راہ روی، بے وقوفی، نادانی، جہالت، گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی، ہمارے چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما، آمین بجاہ النبی۔